الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، قربانی عظیم الشان عبادت ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی کہ اللہ کے حکم سے اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری چلا دیا تھا، اسی قربانی کے یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے۔ 8 ذی الحجہ کی رات میں ایک خواب دیکھا، اور خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم اپنے لخت جگر کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو۔ صبح میں اٹھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دے دیتے ہیں اس کے بدل میں۔ پھر 9 ذی الحجہ کے رات جب آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، تو پھر رات میں وہی آواز، وہی خواب کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ پھر دوسرے دن اٹھتے ہیں، جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کی رات میں پھر خواب دیکھتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے نام پر قربان کر دو، ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں، نبی ہے، پیغمبر ہے، اللہ کے خلیل ہے، کہ اللہ کون سی قربانی مانگ رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی کے خواب وہی ہوتے ہیں، تو گویا اللہ رب العزت نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی قربانی کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور بیوی سے کہا کہ بچے کو نہلا دھلا کر بہترین کپڑے پہناؤ، کسی عظیم بارگاہ میں اس کو لے جانا ہے۔ دسویں ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے۔ بیوی حضرت حاجرہ بچے کو نہلا دھلا کر بہترین کپڑے پہناتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکل جاتے ہیں مینا کی طرف۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج جو حتیم ہے، اسی جگہ پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک جھوپڑا تھا جس کے اندر رہا کرتے تھے۔ وہاں سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب جا رہے ہیں تو شیطان کسی بزرگ کے شکل میں حضرت حاجرہ کے پاس آ کر بہکانے لگا کہ اماں، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے گیا؟ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے گیا ہے، قربان کرنے لے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہے، ایسا بھی کہیں ہوا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان کہنے لگا، ہاں، حقیقت یہی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تب حضرت حاجرہ کہنے لگی، اگر اللہ کے حکم ہے تو میں بخوشی اس حکم کو قبول کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اب شیطان کی جب دال وہاں نہ گلی تو شیطان وہاں سے سامنے بڑھتا ہے، جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو بہکا رہا ہے تو کنکر سے، پتھر سے مارتے ہیں۔ پھر وہاں پر بھی دال نہ گلی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے لگا شیطان۔
کہ کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی قربانی دے۔ خواب میں یہ اللہ کا حکم نہیں کہ خواب کی بنیاد پر تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو وغیرہ وغیرہ، شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر شیطان کو کنکریاں مار کر بھگایا۔ مینا پہنچ کر بیٹے کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کروں، بتاؤ تیری کیا رائے ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے کیوں پوچھ رہے ہیں، مشورہ کیوں لے رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کئی سال دعائیں مانگے تھے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے کہ اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ تو دیکھنا چاہتے تھے کہ جو اولاد ہم نے اللہ سے مانگی ہے وہ اولاد ہمیں ملا ہے کہ نہیں، اس لیے مشورہ لیا اور ان کی رائے پوچھی۔ دیر کیا تھی، یہ تو آخر بیٹا اللہ کے خلیل کے ہیں، بیٹا حضرت ہاجرہ کے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان آپ میرے کرتے کو اتار لیں، میرے شہادت کے بعد کفن کا کوئی کپڑا نہیں ہے، میرے کرتے کو آپ کفن بنا لیں۔ ابا جان میرے ہاتھ پیر کو آپ باندھ لیجئے تاکہ ذبح کرتے ہوئے اگر میں ہاتھ پیر ہلاؤں تو آپ کے جسم پر خون نہ پڑ جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال لیجئے تاکہ مجھے دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ ابا جان آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے۔ الٹا لٹا کر معصوم لخت جگر کے سینے پر معصوم لخت جگر کے سینے پر اپنے گھٹنوں کو رکھتے ہیں اور چھری چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے چھری کو حکم ہوتا ہے کہ اے چھری کٹنا نہیں ہے، اگر تو کٹ گیا تو تیری وجود کو میں ختم کر دوں گا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے حکم ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ ہوا چل سکتے ہیں، نہ پانی کسی کو ڈبا سکتا ہے، نہ آگ کسی کو جلا سکتے ہیں، نہ چاقو کسی کے جسم کو کاٹ سکتے ہیں۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ کا حکم ہوا آگ جلنا نہیں، تو آگ میں 40 دن بیٹھے رہے لیکن آگ نے جلایا نہیں۔ اسی طرح سے چاقو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے، چھری کٹ نہیں رہی، بار بار تیز کر رہے ہیں۔ غصے میں پھینک دیا، چھری سے آواز آتی ہے ابراہیم جس طرح سے
تجھے اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، اسی طرح سے مجھے بھی اللہ کا حکم ہے کہ کٹنا لی۔ چاقو لے کر کوشش کر رہے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے اس وقت رو رہے ہیں۔ کائنات میں پہلا یہ واقعہ ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہو، ذبح کر رہا ہو۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل جنت سے وہ مینڈا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے جس جانور کی قربانی دیے تھے، اس مینڈے کو پکڑ کر لے جاؤ اور اسماعیل کے بدلے میں اس کو ذبح کراؤ۔ جنت کے دروازے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مینڈے کو لے کر نکلتے ہیں، منظر دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر ان کی زبان سے آواز نکلتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس آواز کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جبرائیل امین کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیٹے ہوئے بیٹے نے جب دیکھا کہ باپ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی وہ تکبیر ہے، تکبیر تشریق، جو عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے فجر کے بعد سے ذی الحجہ کے 13ویں تاریخ کے عصر تک ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد آواز سے پڑھے، عورتیں آہستہ پڑھیں۔ تو جنت سے مینڈے لائے گئے اور اس مینڈے کی قربانی دی گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں پھر اس مینڈے کی قربانی دی گئی۔ اسی وقت سے جو ہے نا میرے بھائی یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، اسی لیے سنت ابراہیمی اس قربانی کو کہا جاتا ہے۔ اسی یاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں باقی رکھا اور اس امت کے صاحب نصاب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو واجب کیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔